السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کل و شرحان سیریز کا 15واں ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا اور اس قسط کے کون سی سین کو دیکھتے ہوئے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اور اس آنے والے ایپیسوڈ کے پہلے ٹریلر کا آغاز ہی ایک ایسے منظر سے ہوتا ہے جو آنے والی طوفان کی پیش کی خبر دیتا ہے۔ دیوان میں بیٹھے ہوئے اورحان بے کی آنکھوں میں صرف غصہ نہیں بلکہ ایک واضح حکمت عملی کی چمک نظر آتی ہے۔ ان کا لہجہ سرد مگر فیصلہ کن ہے۔ وہ صرف زمین حاصل کرنے کی بات نہیں کر رہے، وہ طاقت کے توازن کو بدلنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ ہریسی اوغلوں سے بیگا چھیننا اور بازنطینیوں سے جملے کی بندرگاہ حاصل کرنا، یہ صرف فتوحات نہیں بلکہ مستقبل کی سلطنت کی بنیاد ہے۔ مگر سب سے چونکا دینے والا حکم، دمرحان کو میرے پاس لاؤ، خواہ رضا سے یا زبردستی۔ یہ جملہ ناظرین کو سناتے ہی دمرحان کو جنگل میں تنہا بھاگتے دکھایا جانا محض اتفاق نہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ دمرحان اب صرف ایک شخص نہیں بلکہ ایک مسئلہ بن چکا ہے۔ وہ بھاگ رہا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ وہ کس سے بھاگ رہا ہے؟ اورحان بے سے، اپنی غلطیوں سے یا اپنی تقدیر سے؟ اس لیے اب امکان یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دمرحان بے نے کوئی ایسا راز جان لیا ہے یا کوئی ایسی سازش میں شامل ہو چکا ہے جس سے سلطان اورحان کی سیاسی حکمت عملی متاثر ہو سکتی ہے۔ اورحان بے کا اسے ہر حال میں لانے کا حکم ظاہر کرتا ہے کہ دمرحان زندہ زیادہ ضروری ہے، مردہ نہیں۔ شاید اس کے پاس ایسی معلومات ہیں جو بیگا اور جملے کے بندرگاہ کی فتح کے لیے کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، جنگل میں اکیلا بھاگتا ہوا انسان اکثر دو انجاموں میں سے ایک کو پاتا ہے، یا وہ شکاری بن کر لوٹتا ہے یا شکار بن جاتا ہے۔ کیا دمرحان واپس آ کر اپنے دوستوں کے ساتھ وفاداری ثابت کرے گا یا وہ آنے والے خونی تصادم کی چنگاری بنے گا؟ ناظرین، یہ پہلا سین ہی ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہ ایپیسوڈ صرف تلواروں کی جنگ نہیں بلکہ وفاداری اور بغاوت کی کشمکش بھی ہوگا۔ ناظرین، دوسرا سین ہمیں سیدھا طاقت کے اس شطرنج پر لے جاتا ہے جہاں ہر مہرہ خون میں ڈوبا ہوا ہے۔ گنے جنگل کے درمیان فضا غیر معمولی حد تک خاموش ہے، لیکن اس خاموشی کے بیچ ایک طوفان پل رہا ہے۔ یہاں شہنشاہ سردار اورحان بے کے خاص سپاہیوں کے ہمراہ موجود ہے۔ اس کے ارد گرد وہ بہادر کڑے ہیں جن کی بہادری کی دستانیں قبائل میں گونجتی ہے۔ مگر اس منظر کی سب سے خطرناک بات یہ نہیں کہ وہ وہاں موجود ہیں، بلکہ یہ ہے کہ کوئی اور بھی انہیں دیکھ رہا ہے۔ جھاڑیوں کے پیچھے چھپا دمرحان، اس کی آنکھوں میں خوف بھی ہے اور فیصلہ بھی۔ وہ شکار کی طرح سانس روک کے کھڑا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کس کا شکار ہے اور کس کو شکار بنانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اسی لمحے شہنشاہ سردار کی گونجتی ہوئی آواز پورے ماحول کو چیرتے ہوئے سنائی دیتی ہے۔ وہ کسی کو کہتا ہے کہ دمرحان کو برسا کسی بھی صورت پہنچنے نہیں دیا جائے گا۔ یہ سب شہنشاہ سردار کے ڈر کو ظاہر کرتا ہے اور اس لیے یہ ایک خونی منصوبے کا اشارہ ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے اگر ضرورت پڑی تو تیمور بغا، جیر کتائی اور بران الب کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ شہنشاہ سردار کے اس حد تک جانے کی بنیادی وجہ اس کی غداری کے بے نقاب ہونے سے کسی بھی قیمت پر بچنا ہے۔ یہاں ایک نہایت اہم نقطہ چھپا ہوا ہے۔ شہنشاہ سردار کا دمرحان کو برسا نہ پہنچنے دینا اس بات کی علامت ہے کہ برسا اس وقت سب سے بڑی سیاسی چابی بنی ہے۔ جو وہاں پہنچے گا وہ کیل کا رخ بدل دے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ دمرحان کے پاس کوئی ایسی معلومات، کوئی ایسا ثبوت یا کوئی ایسی چیز ضرور ہے جو طاقت کے توازن کو الٹ سکتی ہے۔ اس لیے ایسا لگتا ہے کہ دمرحان بے دو طاقتوں کے درمیان پھنس چکا ہے۔ ایک طرف اورحان بے کا حکم، دوسری طرف شہنشاہ سردار سے خطرہ۔ اگر وہ اورحان تک پہنچ گیا تو شاید سچ کھل جائے گا، لیکن اگر وہ پکڑا گیا تو اس کی موت صرف ایک شخص کی موت نہیں ہوگی بلکہ اس کے ساتھ کئی راز بھی دفن ہو جائیں گے۔ اور ناظرین، سب سے بڑا سوال، کیا جرکتائی اور بوران واقعی اس سازش سے بے خبر ہے یا وہ بھی اس کھیل کا حصہ ہے مگر کسی اور مقصد کے لیے؟ یہ سین ہمیں بتا رہا ہے کہ جنگل بھی اب سازشوں کا میدان بن چکا ہے۔ یہاں ہر سایہ دشمن ہو سکتا ہے
اور ہر قدم موت کے قریب لے جا سکتا ہے۔ اور ناظرین، دوسری طرف یہ منظر صرف دو عورتوں کی لڑائی نہیں، یہ دو نظریات، دو شناختوں اور دو تقدیروں کا تصادم ہے۔ گنے جنگل کے بیچوں بیچ اچانک نیلوفر خاتون اور اس کی سوتیلی بہن ڈفنی آپس میں گتم گتا دکھایا جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں الفاظ بے معنی ہو جاتے ہیں اور خنجر بولنے لگتے ہیں۔ ڈفنی کے ہاتھ میں خنجر ہے اور اس خنجر کا رخ سیدھا نیلوفر خاتون کی طرف ہے۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کی چمک اور دل میں شاید برسوں کی جلتی ہوئی آگ ہے، مگر دوسری طرف نیلوفر خاتون کمزور نہیں ہے۔ وہ وہی عورت ہے جس نے عشق اور سیاست دونوں کے میدان میں قدم رکھا ہے۔ وہ خنجر سے نہیں ڈرتی، بلکہ اس کلائی کو موڑ دیتی ہے جس میں خنجر تاما ہوا ہے۔ دونوں زمین پر گرتی ہیں اور پھر ایک آواز گونجتی ہے، خنجر کے جسم میں پیوست ہونے کی آواز۔ یہاں ٹلر ہمیں ایک لمحے کے لیے ساکت کر دیتا ہے۔ نہیں معلوم وہ خنجر کس کے جسم میں گوں پک گیا، نیلوفر یا پھر ڈفنی، یا شاید کوئی تیسرا موڑ۔ ناظرین، آپ کے خیال میں یہ خنجر کس کو لگا ہوگا؟ کمنٹس میں لازمی بتائیں۔ یہاں پر ایسا لگتا ہے کہ یہ منظر محض جسمانی حملہ نہیں، بلکہ ایک جذباتی انتقام کی تکمیل ہے۔ ڈفنی جو بازنطینی طاقتوں سے جڑی ہوئی ہے اور شہزادی اسپورچا کی خفیہ منصوبے کا حصہ ہے، اس لیے یا تو نیلوفر خاتون کی موجودگی اس کے لیے خطرہ بن چکی ہوگی، اور یا پھر وہ خود ان کے سامنے بے نقاب ہونے سے پہلے نیلوفر خاتون کو مارنا چاہتی ہے۔ ناظرین، یہاں پر بہت امکان یہ بھی ہے کہ خنجر ڈفنی کو ہی لگے، مگر وہ فوراً نہ مرے، بلکہ یہ زخم آئندہ ساتھ میں ایک بڑی سیاسی چال کا سبب بنے۔ اور اگر خنجر نیلوفر کو لگا ہو تو پھر کہانی کا رخ مکمل طور پر بدل جائے گا، کیونکہ نیلوفر خاتون صرف ایک خاتون نہیں بلکہ ایک علامت ہے۔ اس کی تکلیف اورحان کے دل میں آگ بھڑکا سکتی ہے۔ یہ منظر ہمیں یہ بھی دکھاتا ہے کہ عورتوں کا کردار اب پس منظر میں نہیں رہا، وہ خود میدان میں اتر چکی ہے۔ اور جب عورت خنجر اٹھا لے تو اس کا مطلب ہے کہ حالات حد سے گزر چکے ہیں۔ سب سے اہم سوال یہ ہے، کیا یہ حملہ ذاتی تھا یا کسی بڑے دشمن کی طرف سے بھیجا گیا اشارہ؟ ناظرین، یاد رکھیں کہ جنگ صرف تلواروں سے نہیں جیتی جاتی، بعض اوقات ایک خنجر پوری سلطنت کو ہلا دیتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو چونکہ لمبی ہو گئی ہے، اس لیے آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ اس ٹریلر کے مزید رہ جانے والے پرتجسس مناظر پر اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ اور پرتجسس ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔